پیارے بچوں، 7ویں جماعت کے اردو کی کلاس میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ آج ہم لداخ سری نگر سے کرگل تک کا جو سفر ہے اس کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ لداخ جانے والی گاڑیاں یہاں تھوڑی دیر رکتی ہیں، یعنی لداخ جانے والی گاڑیاں جو سری نگر سے لداخ جو کو جانے والی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ سونا مرگ کی اس خوبصورت سی وادی میں تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد بالتل نام کا چھوٹا سا گاؤں آتا ہے، یعنی سونا مرگ سے آگے 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ایک گاؤں آتا ہے چھوٹا سا، جس کا نام ہے بالتل۔ سونا مرگ اور بالتل کشمیری الفاظ ہیں۔ سونا مرگ اور بالتل یہ کشمیری زبان کے لفظ ہیں۔ سونا مرگ کے معنی کشمیری میں ہوتے ہیں سونے کی چراگاہ، اور بالتل کا مطلب ہے پہاڑ کے نیچے۔ یہ جگہ چاروں طرف سے آسمان کو چھوتے ہوئے پہاڑوں سے گری ہوئی ہے۔ یہ جگہ جو ہے پہاڑوں کے بیچ میں چھوٹی سی وادی ہے، جس کے چاروں طرف سر فلک یعنی اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ دائیں طرف کے پہاڑوں میں اوپر امر ناتھ کا مشہور تیرتھ استھان ہے۔ دائیں طرف کے پہاڑوں کے اوپر امر ناتھ کا ایک مقدس جگہ ہے، امر ناتھ کا مشہور تیرتھ استھان ہے، یعنی مقدس مقام ہے۔ بائیں جانب زوجیلا کی سڑک موجودہ دور کی سائنسی ترقی اور انجینئرنگ کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ بائیں جانب زوجیلا پاس کی سڑک جو ہے موجودہ دور کی سائنسی ترقی اور انجینئرنگ کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے، یعنی نئی طرز کے حساب سے یہ سڑک بنائی گئی ہے۔ زوجیلا درے کو عبور کرنے کے بعد انسان ایک الگ ہی دنیا میں پہنچتا ہے۔ زوجیلا درے کو درہ کہتے ہیں، 2 پہاڑوں کے بیچ میں گزرنے والے راستے کو، یعنی زوجیلا پاس کے زوجیلا درے کو عبور کرنے کے بعد انسان ایک الگ ہی دنیا میں پہنچتا ہے۔ وہاں کا آب و ہوا الگ ہے، وہاں کی دھرتی الگ ہے۔ یہاں سے آگے چل کر ہر طرف وادیاں اور وسیع و عریض مرغزار دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر انسان ایک الگ ہی محسوس کرتا ہے۔ ہر طرف وادیاں ہیں اور بڑے بڑے وسیع و عریض مرغزار یعنی سرسبز میدان دکھائی دیتے ہیں۔ لداخ حقیقی معنوں میں یہیں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہیں سے ہم ایک طرح کے جغرافیائی فرق کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ایک طرف کشمیر کے برف پوش پہاڑ، ایک طرف یعنی کشمیر کے برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ، سرسبز وادیاں، خوبصورت سرسبز وادیاں، گھنے جنگل، یہ کشمیر کا نظارہ ہے۔ اور دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تا حد نگاہ، یعنی کہ جہاں تک ہماری نگاہ پہنچ سکتی ہے وہاں تک چٹیل، یعنی ایسے پہاڑ کے جن میں نہ گھاس وغیرہ اگتی ہو، نہ نباتات ہو، نہ کسی قسم کا کوئی درخت ہو، بالکل چٹیل پہاڑوں نے کہتے ہیں۔ دوسری جب ہم زوجیلا پاس کو پار کر کے دوسری جانب پہنچتے ہیں تو یہ وہاں کا نظارہ بتاتا ہے ہمیں کہ دوسری جانب جو ہے جہاں تک ہماری نگاہ پہنچ سکتی ہے وہاں تک ہمیں چٹیل پہاڑوں کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے، اور بلند و بالا یعنی اونچے اونچے پہاڑوں کا طویل سلسلہ، جہاں نباتات نام کی کوئی چیز نہیں آتی۔ ان پہاڑوں میں کسی قسم کی کوئی نباتات، کوئی گھاس، کوئی درخت، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ پہاڑوں پر سے گزرتی ہوئی سری نگر لیہ شارا لداخ کا پہلا گاؤں مٹائن نظر آتا ہے۔ پہاڑوں پر سے گزرتی ہوئی جو سڑک ہے، اس کو پار کرنے کے بعد لیہ شارا پر لداخ کا پہلا گاؤں نظر آتا ہے۔ لداخ میں جب ہم پہنچتے ہیں تو سب سے پہلا جو گاؤں لداخ کا آتا ہے اس کا نام ہے مٹائن۔ مٹائن لداخ کا پہلا گاؤں ہے۔ لداخ کے طرز زندگی، یہاں کا جو لائف سٹائل ہے، ثقافت اور زبان کا نمونہ لداخ کے سفر کے دوران پہلی بار ہمیں یہی ملتا ہے۔ مٹائن کے بعد دراس آتا ہے۔ مٹائن گاؤں کے بعد دوسرا جو گاؤں ہے وہ دراس آتا ہے، جو دنیا میں سائبیریا کے بعد دوسرا سرد ترین مقام ہے۔ دنیا کی سب سے سرد ترین جو جگہ ہے، کولڈسٹ پلیس، وہ سائبیریا ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر دنیا میں سرد ترین مقام یہی ہے، دراس۔ دراس میں درجہ حرارت سردیوں کے موسم میں -45 ڈگری تک گر جاتا ہے۔
دراس گاؤں میں درجہ حرارت سردیوں کے موسم میں منفی 45 ڈگری تک گر جاتا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے۔ دراس میں اگرچہ بہت کم بارشیں ہوتی ہیں لیکن یہ چھوٹا سا خطہ سرسبز شاداب ہے۔ یہاں پر جدید طرز کے متعدد فارم نظر آتے ہیں۔ یہاں ایسے مکانات تعمیر ہوئے ہیں جو شمسی توانائی سے گرم رہتے ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے نئی طریقے سے، نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے متعدد فارم بنائے گئے ہیں، اور یہاں ایسے مکانات تعمیر ہوئے ہیں جو شمسی توانائی سے، یعنی سورج کی گرمی سے جو توانائی حاصل کرتے ہیں، دھوپ سے جو توانائی حاصل کرتے ہیں۔ دراز سے گزرنے کے بعد ننگے پہاڑوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جب ہم دراز سے آگے گزرتے ہیں تو ننگے پہاڑوں کا ایک طویل لمبا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ شاہراہ یعنی سڑک شاہراہ دریائے دراز کے کنارے کنارے ہوتی ہوئی کھربو نام کے گاؤں سے گزرتی ہے۔ دور چوٹیوں پر جب غروب ہوتے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے سارے پہاڑوں پر سونے کی چادر چڑھائی گئی ہے۔ ایسے ہی حیرت انگیز قدرتی نظارے دیکھتے ہوئے ہم شام کے وقت کرگل پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بڑا ہی خوبصورت نظارہ اس نے پیش کیا ہے دراز سے آگے کا، یعنی شاہراہ سڑک کو کہتے ہیں۔ دریائے دراز کے کنارے کنارے یہ سڑک گزرتی ہے، اور اس کو گزرتے ساتھ میں ایک گاؤں بھی آتا ہے جس کا کھربو نام کا ایک گاؤں ہے، اور سائڈ سے دریا کے اس سائڈ گاؤں ہے اور دوسری سائڈ سے یہ سڑک گزرتی ہے، اور اوپر اونچے سربفلک پہاڑوں کا چوٹیاں اور ایک لمبا سلسلہ پہاڑوں کا نظر آتا ہے۔ تو جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج کی کرنیں جب ان پہاڑوں پہ شام کے ٹائم پہ پڑتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے سارے پہاڑوں پر سونے کی چادر چڑھا دی گئی ہو۔ تو ایسے ہی حیرت انگیز قدرتی نظارے یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں جو بڑے ہی پرکشش اور بڑے ہی خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں۔ آج کی اس کلاس میں بچوں اتنا ہی، باقی خدا حافظ۔